رمضان مہربان رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام سنت سحر میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم نے رات میں جو پارہ سماعت کیا وہ دوسرا پارہ تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو قرآن کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے ایسے موضوعات اس پارے میں بیان فرمائے ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حافظ محمد سہیل شفیق، جو مذہبی اسکالر ہیں، جامعہ کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور اسلامی اسٹڈیز کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے وطن عزیز پاکستان کا معروف و ممتاز نام محمد عباس سہروردی صاحب موجود ہیں۔ یہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ ناظرین، ہمارے دونوں مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ تشریف لائے۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے کہ دوسرے پارے کے اندر جو موضوعات اللہ نے احکامات صادر فرمائے ہیں ان پر گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے پروگرام کا آغاز حسب روایت حسب معمول ہم حمد باری تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ خدا کے سارے رسولوں نے ہر زمانے میں، خدا کے سارے رسولوں نے ہر زمانے میں کیا کہنے یہی کیا ہے بیان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی، کیا بات۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا ہو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں جناب ڈاکٹر حافظ محمد سہیل شفیق صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اللہ نے کون سے موضوعات ارشاد فرمائے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے سحری ٹائم میں، سحری کی ان نشریات میں، ان مبارک ساعتوں میں قرآن کریم فرقان حمید کے دوسرے پارے کے حوالے سے گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بے شک، اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما دیا سبحان اللہ، تا قیامت انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس۔ بے شک بے شک۔ دوسرا پارہ کی ابتدائی آیات جو ہیں ایک بہت اہم واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں، صحیح، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا حکم، قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ تحویل قبلہ، سورۃ البقرہ جو کہ دوسرے پارے پر مشتمل ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں مدنی صورت ہیں، اور ہمیں یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن کریم کی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان میں ایک بنیادی فرق موجود ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کے جو مخاطب ہیں وہ اہل قریش ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو بت پرست ہیں، جو اپنے عقائد کے اعتبار سے کفر اور شرک کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مکی صورتوں میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں ان کے اعتراضات کے جوابات کیا تفسیر فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ بے شک بے شک۔ اور اب یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ان کے معاشرت سے متعلق، صحیح، ان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق، ان کے معاملات سے متعلق احکامات دیے جائیں، اور ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کا یہ دوسرا پارہ جس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے خطاب فرمایا، بے شک، اور ارشاد ہوا قد نرا تقلبک فی وجہک فی السماء، سبحان اللہ اللہ، اللہ۔ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور تحویل قبلہ جو ہے، یعنی قبلے کا بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب ہو جانا، ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا مظہر ہے۔ بہت بڑی تبدیلی۔ اسلام وحدانیت کا، یگانگت کا مذہب ہے، اور مسلمانوں کی ایک اپنی شناخت انفرادیت ہے اس کے اندر، انفرادیت ہے، بے شک۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، واہ واہ، کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ان کی ایک شناخت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں جو اہل کتاب تھے، یعنی یہود و نصارہ، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ یگانگت کے لیے، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے آپ بھی بیت المقدس کی جانب جو ہے رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں کیا، اور آپ کو پھر حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کر لیں، اور حالت نماز میں ہی یہ حکم نازل ہوا، اور زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کیا، اور صحابہ کرام بھی نماز ہی کی حالت میں، عین نماز کی حالت میں اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو انہوں نے تبدیل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اس بات کی اطلاع پہنچتی گئی، حالت نماز میں ہی تبدیلی ہوتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں تو معلوم ہو کہ نماز میں حرکت کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ کو موڑ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اب وہ حرکت کرنا بھی، اپنے رخ کو تبدیل کر لینا بھی عبادت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ کیا کہنے، کیا تو کہنے۔ پہلا جو اہم ترین واقعہ اس میں بیان کیا گیا وہ تحویل قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی گئی اہل ایمان کی تقویت کے لیے۔ یہ وہ مومنین ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، صحیح، استقامت فی الدین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر
اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر تمام تر تکالیف کے باوجود مکے سے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی ہے. صحیح. اب اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. اور رب تعالیٰ کا ذکر کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اگر سب سے بڑی کامیابی ہے تو وہ یہی ہے. سبحان اللہ. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور اس سے اعراض نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو. پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو حق کی راہ میں جان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، قربانیاں دیتے ہیں، تو کفار مکہ اہل ایمان پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم مر گئے اور مٹی میں مل گئے. یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں کو جو ہے وہ قربان کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. پھر آگے کہا گیا وترزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور اہل ایمان جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پھر ایک جو سلسلہ جاری ہوتا ہے، اہل مکہ باز نہیں آتے اپنی سازشوں سے، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی قرار نہ ملے، تو ان پر ان کی استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جو اہل ایمان ہوں گے حق کی راہ میں ان کے سامنے مشکلات آئیں گی، انہیں خوف بھی دلایا جائے گا، انہیں آزمائش سے بھی گزارا جائے گا، مال میں بھی کمی ہوگی اور جو رزق ہے اس میں بھی کمی ہوگی. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب جو صبر کرنے والے ہیں، ان تمام مراحل سے گزرتے ہیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو انہیں خوشخبری سنا دی جائے. واہ سبحان اللہ. یعنی یہ آزمائشیں ان کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا انعام قرار دے رہا ہے. تو یہ مومنوں کی، اہل ایمان کی تقویت کے لیے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے ہیں. حق کا جب بھی علم بلند کیا جائے گا مشکلات سامنے آئیں گی. ہمارے پیش نظر یہی آیت کریمہ رہنا چاہیے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صابر ہیں ان کے لیے بشارت، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور روزہ اسی بات کی ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اب روزہ بظاہر تو مشکل لگتا ہے، گرمی ہے اور دھوپ کی شدت ہے، ہیٹ اسٹروک جیسی جو ہے کہ وہ مشکلات سر پہ منڈلاتی رہتی ہیں کہ کسی وقت ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملات جو ہیں بظاہر تو مشکلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم، اس کی نوازشات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کا کرم بھی ہمارے ساتھ ہیں. اگر اس پر صبر سے، دل جمعی سے اس پہ جمے رہے تو اس میں کامیابی ہے. بالکل آپ نے دونوں کی بجائے ارشاد فرمایا، اور روزے کی جو آپ نے مثال دی بالکل برمحل ہے اس موقع پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ایک طرح سے ٹریننگ کا انتظام کیا ہے ماہ رمضان میں کہ انہیں بھوک اور پیاس برداشت کر سکیں. اچھا، دوسرا یہ جو پارہ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں روزوں کی فرضیت کا حکم انہی آیات میں نازل ہوا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. جو اصل مقصد ہے تمام عبادات کا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کہ تقوی انسان کو پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہو جائے، ہر کام کے انجام دیتے وقت اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا شروع کر دیں. یہی تقوی ہے اور اس کا حکم دیا گیا. اور پھر ایک بڑی مناسبت، الحمدللہ ہم رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں موجود ہیں اور ماہ رمضان کا ذکر قرآن کریم کی انہی آیات میں ہے دوسرے پارے میں. آگے جا کر روزوں کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن بھی نازل. تو قرآن اور رمضان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، باہمی تعلق ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمیں یہ چاہیے کہ سال میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا وہ تعلق قائم نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم نمازوں میں، تراویح میں اور اس کے علاوہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. اس کی تفہیم اور اس کی تفسیر جو ہے اس کا مطالعہ، اس کو جاننے کی کوشش کریں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اور مزید سوالات میرے پاس ہیں، جس طرح کہ آپ نے اہل ایمان کی آزمائش بھی بتا دی آپ نے، اور
تحویل قبلہ بھی شامل ہو گیا، روزے کی فرضیت بھی ہو گئی، ایک قصاص کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور حج اور عمرہ کا بھی، اور جہاد کا بھی، اور طلاق اور کے بھی اس میں مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام تو ایک ایک صورت کے مطالعے میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ وقف کر دی انہوں نے۔ کیا یہاں ہم چند اشارے ہی کر سکتے ہیں۔ بے شک دوسرا پارہ جو ہے اس کی ایک آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو قصاص ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ اب بڑی حیران کن بات ہے کہ جان کے بدلے جان لی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا عرب کے اس معاشرے کا ایک تصور کیجئے کہ جہاں ایک شخص کے قتل پر درجنوں افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جب یہ سلسلہ جاری ہوتا تھا تو پھر وہ رکتا نہیں تھا، دنوں کی بات نہیں ہوتی تھی، سالوں گزر جاتے تھے، نسلیں گزر جاتی تھیں۔ ایک قبیلے کی جو جنگ چھڑی ہے تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں برباد ہوتی تھیں۔ دوسری جانب ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ ایک آزاد شخص ہے تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے بدلے میں اگر قصاص لینے کی بھی نوبت آئے تو اس کے بدلے میں 10 غلام جو ہیں قتل کر دیے جائیں، اس شخص کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا انتشار، افتراق تھا، ظلم و بربریت ایسی تھی، ان حالات میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور ایک تو واضح کر دیا گیا کہ جب ایک آزاد شخص کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اسی شخص کو آزاد شخص کو قتل کیا جائے گا، صحیح، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آقا قتل کر دیں اور اس کے بدلے میں غلام جو ہے وہ تاوان ادا کرتے رہیں، ان کو قتل کیا جائے، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا ایک نظام عدل۔ پھر دوسری اہم بات جو یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ زندگی ہے، تو آج آپ دنیا کے حالات پہ ایک ذرا سی نظر ڈال لیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجرموں کو ان کے جرم کی سزا نہ دی جائے تو جرائم کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک شخص کو قتل کر دے اور اس کے بدلے میں اسے قتل نہ کیا جائے تو پھر وہ چین کلر جو ہے بن جاتا ہے اور قتل پہ قتل کرتا چلا جاتا ہے۔ جہاں احتساب نہ ہو، خوف نہ ہو، جان کے بدلے جان لینے کا قانون نہ ہو، وہاں پھر یہی قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ غلامی کی معذرت کہ پاکستان میں یہی ہو رہا تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی تھا کہ وہ قتل کی سزا جو ہے کہ پھانسی کی سزا روک دی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں ظاہر جب احکامات خداوندی کو پس پش ڈالا جائے گا تو پھر زمین پر خون بہے گا۔ دنیا کے ان تمام ممالک کے آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں یہ قانون موجود ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے، وہاں جرائم کی شرح، قتل کی شرح نہ ہونے کے برابر، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ بہت اہم حکم ہے کہ جان کے بدلے جان اور قصاص میں حیات ہے۔ پھر آگے جا کے حج اور عمرے کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے، میں صرف آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ حضرات کی سماعت کی نظر کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں کہا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آج ایک جو رواج بن چکا ہے حج اور عمرے کا، تو اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے، لیکن یہ کی ادائیگی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس میں اگر ریاکاری آ جائے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ پھر آگے چلیے تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اب جہاد یعنی اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اب بظاہر دیکھا جائے اور جو کفار و مشرکین کا نظریہ تھا تو اس کے مطابق تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی جان کو قربان کر دیں، جن کا مطمع نظر ہی صرف دنیا ہو اور جن کا مطمع نظر یہ ہو کہ 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیش کر لیا جائے، تو انہیں تو یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ لیکن قرآن کریم میں کہا گیا کہ کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض کیا گیا، وَهُوَ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ایک چیز جسے تم ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو ایک بندہ مومن کی زندگی بہت سکون سے، اطمینان سے گزر سکتی ہے اگر وہ قرآن کریم کی صرف اس ایک آیت پر غور کر لے اور اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، تو کوئی تکلیف، کوئی حادثہ اس کے ایمان کو، اس کی استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ کہ اسے یہ معلوم ہوگا، اس کا اس بات پہ ایمان ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی بہتری ہے، بھلائی ہے اس کے لیے. اور جو ہماری خواہشات ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہر خواہش ایسی کہ ہزاروں خواہش ایسے کہ ہر خواہش پر دم نکلے. لیکن بعد میں آگے جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کی ہم خواہش کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے مہلک ہے یا نہیں، وہی ہمارے لیے مہلک ہے، نقصان دہ. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر جھکا دینا قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا. کچھ آگے چلیں تو قرآن کریم کی آیات طلاق کے حوالے سے ہیں. ظاہر ہے کہ معاشرے جو تشکیل پاتے ہیں اور نسل انسانی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اس کا جو قرآن کریم نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ دو افراد کے درمیان جب تعلق قائم ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، تو اس کے تمام اصول و ضوابط قرآن نے ذکر کر دیے ہیں. یہی رشتہ سکون کا ہے، محبت کا ہے. لیکن اگر مزاج میں موافقت نہ ہو، اس سلسلے کو آگے نہ بڑھایا جا سکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی اصول بیان کر دیے کہ کس طرح سے علیحدگی اختیار کرنا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ہے اس رشتے کا خاتمہ، اس رشتے سے تعلق ترک تعلق کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت خوب. اور یہ آپ نے بہت خوبصورت اس کو بیان فرمایا. اگر ہم قرآن مجید کے اس حصے کو پڑھ لیں تو یہ جو گھریلو مسائل ہیں، جو طلاق کے ہیں، یہ دوسرے عدت کے مسائل آتے ہیں، خواتین کے جو مسائل ہیں، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کا بیان بالکل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور ہے. یہ بھی فرما دیا کہ یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ. بالکل، اگر ان حدود کو جو کراس کرے گا تو پھر وہ اپنے لیے تباہی و بربادی کا راستہ اس نے منتخب کر لیا. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. وہی ظالم ہے، اور وہ ظلم کس پہ کرنے والا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کی زندگی، دنیا کی زندگی پرسکون نہیں ہوئی، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے. اسی طرح انبیاء کا تفصیل کے ساتھ ذکر اس میں موجود ہے. تو اس میں جو ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ ہے اس میں حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، کہ بنی اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ ان پر کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تو پھر انہوں نے انکار شروع کر دیا اور چاہا کہ کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو مالدار ہو، اشراف میں سے تعلق رکھتا ہو. لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم سبق موجود ہے کہ جب قیادت کسی کی سپورٹ کی جائے، کسی کو حاکم وقت بنایا جائے، تو میرٹ کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. میرٹ کا خیال رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میرٹ کو قرآن کریم کی ان آیت میں بیان کیا. دو لفظوں میں تمام چیزوں کو سمیٹ لیا قرآن کریم. حضرت طالوت علیہ السلام کی دو خوبیوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو وہ اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے بہتر ہیں سب سے، اور اپنے علم کے اعتبار سے. سبحان اللہ. یہاں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے قرآن کریم سے کہ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کریں، خاص طور پر قیادت آپ سپرد کر رہے ہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری دے رہے ہیں، صحیح، تو دو چیزیں ضرور دیکھی جانا چاہیے جو قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ایک تو جسمانی طور پر درست ہو، جسمانی طاقت اس کے اندر موجود ہو. ظاہر ہے کہ اعضاء اگر کوئی بھی عضو ہے صحیح کام نہیں کر رہا تو اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا. اور دوسری چیز علم، جس کام کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کی صلاحیت کا ہونا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، یہ بات. اور پھر آگے حضرت طالوت علیہ السلام کے ہی حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے تھے ان کی ایک آزمائش کی گئی کہ ایک نہر سے گزرنا ہے انہیں، تو کہہ دیا گیا کہ مومن وہی ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو اس نہر سے گزرے گا لیکن اس کا پانی نہیں پیے گا. ہاں، تھوڑی سی مقدار میں لیا جا سکتا ہے. اب وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں اور راستے نکالتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ احکامات سے بچا جائے، تو انہوں نے یہی کیا کہ جب تھوڑی سی مقدار میں پانی پینے کی اجازت دی گئی تو انہوں نے خوب پانی جو ہے پینا شروع کر دیا سیر ہو کر. لہٰذا فیصلہ کر دیا گیا کہ اہل ایمان کامیاب لوگ وہی ہیں جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. اور جہاں آپ نافرمانی کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، وہ آپ کے دلوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس سے بھی واقف ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے. کیا کہنے رمضان مبارک کا یہ مہینہ
ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور ان چیزوں پر بھی ذکر ہوا، ان چیزوں کا بھی ذکر ہوا جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو جب آپ کسی کو اپنا حاکم بناؤ تو اس میں کیا چیز دیکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو ہے کہ محمد عباس سہروردی صاحب موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں آپ کی نظر کریں۔ محمد عباس سہروردی صاحب۔ رسول اکرم حبیب داور، رسول اکرم حبیب داور، جو تیرا سچا غلام ہوگا، حلال جنت کے عیش اس پر، حلال جنت کے عیش اس پر، مدام دوزخ حرام ہوگا، حلال جنت کے عیش اس پر، مدام دوزخ حرام ہوگا۔ میرے دل میں ہے ایک امید، میرے دل میں اسی پہ جیتا ہوں، ہند میں ہے ایک امید میرے دل میں، اسی پہ جیتا ہوں، ہند میں کہ کبھی تو چوکھٹ پہ مصطفیٰ کی، کبھی تو چوکھٹ پہ مصطفیٰ کی، قبول میرا سلام ہوگا، کبھی تو چوکھٹ پہ مصطفیٰ کی، قبول میرا سلام ہوگا۔ بہت اچھے۔ صبا خدا را سلام میرا، میرا صبا خدا را سلام میرا، صبا خدا را سلام میرا، شہ امم تک اڑا کے لے جا، صبا خدا را سلام میرا، شہ امم تک اڑا کے لے جا، تیرا تو اس میں حرج نہ ہوگا، تیرا تو اس میں حرج نہ ہوگا، غریب بندے کا کام ہوگا، تیرا تو اس میں حرج نہ ہوگا، غریب بندے کا کام ہوگا، کبھی تو چوکھٹ پہ مصطفیٰ کی، قبول میرا سلام ہوگا۔
بہت خوبصورت جناب محمد عباس سہروردی صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے اور کلام سے آپ نے نوازا ہمارے ناظرین کو. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے بھی جزاک اللہ دعوت دی. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین سحری کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور آج جن موضوعات پر ہم نے گفتگو کی اور جن کو ہم نے موضوع بنایا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے قرآن ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اس قرآن سے جو دوری ہے وہی ہماری کمزوری ہے، اور قرآن کی دوری ہمیں دنیا سے بھی، دنیا کی لعنتیں بھی ہمارے گردنوں میں ڈال دیتی ہے، اور آخرت کی لعنتیں بھی قرآن کی دوری ڈال دے گی. اور کیونکہ رمضان ہے، قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق آپس میں لنک ہے، اور اس قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اس قرآن کو پڑھ لیجئے، صبح و شام پڑھ لیجئے، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو راہ ہدایت ہے. اگر اس پر پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دین اور دنیا دونوں میں آسانیاں ہیں. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. رمضان مہربان، رمضان مہربان. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.